ہے کہ یا رسول اللہ کا یہی منشور ہے، یہی دستور ہے، بس کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی درد ہو، کوئی دکھ ہو، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہاں جی، کوئی لاکھ بار کسی کو دکھ ہو، دہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، بس اس میں اگر کسی کو پریشانی ہے تو ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی گولی ہے، بس یہی ہے، دہان میں زبان تمہارے لیے، دہان میں زبان تمہارے لیے، دہان میں زبان، دہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ سارے جڑے کو ستے ہو بھی جاگو، جو پریشان ہے تو اپنی پریشانی دور کر دے۔ ہمیں تو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی، ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو بھی کبھی نہیں ہوئی، شاہ جی قبلہ کو بھی کبھی نہیں، مفتی صاحب کو بھی قبلہ کو کبھی نہیں، علامہ صاحب کو بھی نہیں ہوئی، سید صاحب کو بھی کبھی نہیں ہوئی، حضرت صاحب کو بھی کبھی نہیں ہوئی، مفتی صاحب کو بھی کبھی نہیں ہوئی، ہمیں تو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی، نہیں ہوئی نہیں کبھی۔ دہان میں زبان تم، سارے آخر تک پتہ لگے ایسی کوئی دو نمبر لوگ ہوں، توجہ، ایسی کوئی لاہور اور گل کی تھی، پشاور اور کی تھی، پنڈی اور کی تھی، پشاور اور کی تھی، کوئٹے اور کی تھی، ایتھے اور کی تھی، باہر جا کے اور کی تھی، گل ساڑی ایک کوئی ہر پار کو پھیر کے، دہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ ہاں جی، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ سارے بولو یار، اعتقال سب بولو لبیک۔ ہاں جی، سب پزلا تو ڈنگے ٹر دے، ہاں جی، سب پینج نہیں ٹر، سب پزلا تو ڈنگے ٹر دے، سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے، وہ تو سیدھا ہی ہے نا، لیکن سب پزلا تو ڈنگے ٹر دے، سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے، آرا نال پچھاتن چگلاں، چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے۔ دہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں تمہارے، یہاں کے بھی سارے چمچے کڑچے سن لیں، وہ ٹرمپ بھی سن لے، ذلیلہ تو نے اسلام کی بنیاد پرستی کیا ختم کرنی ہے؟ محمد عربی کے شعروں کو تو جانتا نہیں ہے؟ دہان میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے، داغے آکھیا موم نو دستے سہی، مولانا غلام غوث بغدادی صاحب، ہاں جی، داغے آکھیا موم نو دستے سہی، مولانا بلال عبداللہ صاحب، ہاں جی، مولانا آصف شہید صاحب، تسی کیویں جا کھڑے ہوئے اینج کر کے، ہاں جی اینج کر کے تسی جا کھڑے ہوئے، اکھا چکھا پائیاں، میں کہا صدیاں بعد اکھ نہیں سوال سکیا تھوڑی۔ مولانا بلال صاحب تو جڑی تقریر کی تو بندہ کر سکنا، گل وچ ہو رہے، گل وچ ہو رہے،
اگر مگر ناوی ناموس رسالت پر پیرے دیتے ہوتے پیرے ایسے ہوتے ہیں خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام مکیلی ویزیل الخلیل عن خلیلی. ہٹ جاؤ کافر کے بچے حضور آ رہے ہٹ جاؤ. بات ایسے ہوتی سارے لبیک آج ہی تھا ہے توڑی لبیک توجہ. جدوں کہاری رب دی سر تے برسے آن. ہاں جی ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب جدوں کہاری رب دی سر تے برسے آن گرمی کرے شکنجہ بھی تے خشکی کرن بادام. ہاں جی کیوں شاہ جی میری گل سمجھے. ہاں جی اسد دہان میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. مولانا غلام غوث بغدادی صاحب جتنے بھی علماء مشائخ مولانا رضی حسینی صاحب قبلہ شاہ جی سارے غازی اس دور کے غازی اعظم غازی ملک ممتاز حسین قادری کے والد گرامی مولانا غلام عباس فیضی صاحب لاہور تو آئے مولانا مفتی عابد رضا صاحب سارے کہ پورا ایک وفد آیا اس کانفرنس تو آڑے لاہور بڑے بڑے علماء مشائخ آئے. میرا تعارف اتنا ہی ہے کتا پاک رسول اللہ لیکن کتا غلط بندے نو تو نہیں نہ چھڑتا پھر کتا مال کا رکھے ہی تھا. توجہ کتا پاک رسول اللہ کا میں اے ساڑھے علماء مشائخ سادات کتا پاک رسول اللہ دا میں بھونکے شور مچاوے. کیا مقصد ہے بھونکنے اور شور مچانے کا. ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. بس اتنی بات. بس لبیک کے نعرے ہم نے لگانے ادھر بھی سن لیں باہر بھی سن لیں. میں کہتے جی بڑی سخت بات کرتا ہے. میں نے کہا کبھی بھی میں نے سخت بات نہیں کی. میں تو قرآن و حدیث بیان کرتا ہوں. اگر قرآن و حدیث نہیں پڑھا تو پھر جا کر پڑھو. ہمیں نیا دین مت پڑھاؤ. یہ پاکستان صرف رسول اللہ کے لیے بنا ہے. کسی بدماش کے لیے نہیں بنا, کسی عیاش کے لیے نہیں بنا, کسی لبرلزم والے کے لیے نہیں بنا. پاکستان کا مطلب کیا بھائی لا الہ الا اللہ بھی انجے گونجے نہ پتہ تو لگے. باقی لبرل اے ناری سمندر ہے وردے جان پر لاہور گنڈا سنگھ دے بارڈر تو باہر چلے جان اے تو سمندر تو باہر چلے جان. پاکستان کا مطلب کیا سوڑا ٹرمپ تو بکواس کرتا ہے کہ میں نے اسلامی بنیاد پرستی کو ختم کرنا ہے. بچے ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا. تو جانتا ہی نہیں ہے تیرا وہاں پہ کوڑے لوگا نال جب محمد عربی دے غلامہ دے سامنے آئے گا پھر لگ پتہ جائے گا. اے غازی تنویر احمد قادری پورے یورپ سے سنبھالا نہیں جا رہا. سب پریشان ہیں. اس لڑکے کو کیا ہو گیا, اس لڑکے کو کیا ہو گیا, اس لڑکے کو کیا ہو گیا. اس کا دماغ ٹیسٹ کراتے ہیں اس کو کیا ہو گیا, یہ جیل سے کیسے بولتا ہے, یہ 27 سال سے ان کے پریشان کیوں نہیں ہوا. میں نے کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے
زور کے بعد کے بیٹھے ہمارے آنے سے پہلے اسی کرائے دے بندے نہیں لے آئے. ہم نے کوئی اختلاف درمیان میں ڈال کر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا. ہم نے کوئی چونکہ چنانچہ نہیں کی. ہم نے اتنی بات کی دہن میں زبان تمہارے لیے. سارے بولو نا یار انج نہیں گل بننی. اے تو انہوں نے مر جانا ہے ویکھ کے بھی اسی انج چونکہ تو اس چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ نے پترا چونکہ سے اسلام نہیں پھیلا. اسلام ایسے پھیلا جو میں بیان کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من خالد ابن الولید الى رستم ومیران وملأ فارس والسلام على من اتبع الهدى. اما بعد فإنا ندعوكم الى الاسلام فإن ابيتم واتوا الجزية عن يد وانتم صاغرون فإن ابيتم انما انا قوم يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر. لبيك 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 يا رسول الله. لبيك يا رسول الله. لبيك 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 يا رسول الله. بس یہ ہے اسلام. میں نے الحمد علماء بیٹھے ہیں, میں تو ان کا خادم ہوں. الحمد سے لے کر والناس تک مجھے ایک آیت بھی نہ ملی جس میں قرآن نے کہا ہو کہ یہود و نصارہ کے سامنے سر جھکا کے جیو. ہمیں تو کوئی ایسا نہیں ملا. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے, اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. کیوں جی شاہ جی؟ شاہ جی تساں تے ریکارڈ توڑوا دیتے, تواڈے ساتھیاں نے تو سارے ریکارڈ توڑوا دیتے. تسی سارے علماء مشائخ رسول اللہ کتنے خوش ہونے. سید نانگا مست, ہاں جی سید عرفان شاہ اور نانگا مست جڑے 13 سال مجذوب رہے, اج بھی انہاں نال میری گل ہوئی. مولانا غلام غوث صاحب اس ویلے بیٹھے سن, وہ کہندے سن تسی پریشان نہیں ہونا, اسی بہت اتنے تک قرارداد پہنچوائی بھی لاہور کراچی کی کانفرنس اعلیٰ درجے پر کامیاب ہوگی. پچھلے بھی زور لاؤ سارے, وہ پچھلے والے بھی اچھل کے زور لاؤ پچھلے سارے. جمپ لا کے پچھلے زور لاؤ, جمپ لاؤ سارے لاؤ. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. اے مقروض پاکستان تو مضبوط پاکستان کیویں بننا ہے؟ اے ٹی وی تے بیٹھ کے مذاکرے کرنے نال نہیں ہونا. ہاں جی 70 لاکھ دے پلاٹ لے کے صحافی وکن, وہ صحافی بھائی نہیں جنہیں تسی حضور دے غلام ہو, تسی پریشان نہ ہویا کرو. جدوں بھی ساری گل ہوندی اسی بدماشاں نال گل کرتے ہیں. جڑا محمد عربی دا غلام ہے انہاں دا تو میں انہاں دی جُتیاں چکن واسطے بھی تیار. آج میں جی والی خادم بڑی ڈاڈی وعدہ کرنا, میں آکھو چبل بندے دے خلاف بات غلط کرنی پے, ڈاڈی کرنی پیندی. جڑے تسی حضور دے غلام ہو, ٹی ویاں تے حضور دی ناموس دی گل کردے ہو, خبراں دیندے ہو, تسی تا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. حکومتوں سے پیسے کھا کر پاکستان چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھے. پترو پاکستان مقروض سے خوشحال اور مضبوط کب ہوگا؟ کہ جب گورنر بھی کھڑے ہوں سلمان فارسی, اور مدائن کا صوبہ ہو, اور مصر سے قافلہ آ جائے, اور مزدور سامان اٹھانے کے لیے کھڑے ہوں,
وہاں صحابی رسول گورنر سلمان فارسی بھی کھڑے ہو تو آنے والا تاجر جو وفد ہے وہ یہ بھی نہ پہچان سکے کہ یہ گورنر ہے یا مزدور ہے. بس اس دن پاکستان مضبوط ہو جائے. لمبے لمبے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس دن فاروق اعظم خط لکھے حمص کے اندر کہ غریبوں کی سب سے زیادہ فہرست، غریبوں کی فہرست بھیجو، تو سب سے اوپر سعید بن عامر الجمحی کا نام لکھا ہو. حضرت عمر پڑھ کر گئے یہ سعید بن عامر جمحی گورنر ہے؟ کہاں جی وہی. سب سے زیادہ غریب وہ تھے. جس دن سب سے زیادہ غریب گورنر ہو جائے گا پاکستان مضبوط بھی ہو جائے گا اور خوشحال بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ہاں جس دن بادشاہوں کی بیٹیاں پیاز سے روٹی کھائیں گی، عمر بن ایسے زکاتے ورنہ تو زکات لوگ بڑے بڑے حکومتی عہدیدار کھا جاتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز اپنی کمرے سے گزرے، ان کی جوان بیٹی کھڑی تھی. آپ قریب سے گزرے تو اس کے منہ سے بدبو آئی. آپ نے اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ میری بیٹی منہ نہیں صاف کرتی؟ میں کرتی ہے. نے کہا میں تو قریب سے گزرا بدبو آ رہی تھی. لاکھوں سلام ہو عمر بن عبدالعزیز تیرے گھرانے پر. ان کی بیوی کہنے لگی کہ اتنے دن ہو گئے گھر میں ہانڈی نہیں پکی، پیاز سے روٹی کھاتی ہے. اس لیے بادشاہ کی بیٹیاں جب پیاز سے روٹی کھائیں گی نا پھر 8 صوبوں سے زکات واپس آ جائے گی. ہر گورنر لکھ دے گا یہاں زکات لینے والے ہی کوئی. یہ لمبے چوڑے تو مسائل ہی نہیں، مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں جی. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. جب 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور 36 پیوند لگے ہوئے ہو نا کرتے کو، تو اس دن پھر دریا کے کنارے بھی بکری کا بچہ پیاسا نہیں مرے گا. مولانا بڑی آسان سی بات ہے. نظام مصطفیٰ تو بات ہی اور ہے. اب میں بات کرنے لگا ہوں. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں کیوں جی میں نظام مصطفیٰ کی پوری حدیث پڑھ دوں. توجہ جی. یہ جی میرے آقا عمر 20 قسم کے کھانے کھا کر لوگوں سے فیسیں مکا کر تقریر کرنا اور ہے. ہاں جی 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 اور ہے. اور پیسے لے کر اور بیوٹی پارلر میں تیار ہو کر پگڑی دیکھ کر اپنے بال یہاں سے نوچ کر اچھل کر سرخیاں لگا کر نعت پڑھنا اور ہے. اور پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر خندق کھودنے کے بعد سر کے اوپر مٹی اٹھا کر نعت پڑھنا اور ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ دین کے وارث کوئی نہیں رہے؟ ہم موجود ہیں، کتے علماء تو مشائخ ہیں نا. میں موجود، ہمارے ساتھ کوئی بات کرے. باتیں کرتے ہو تم. دین تو ایک دن عمر بن عبدالعزیز جب مسجد سے گھر گئے تھے تو آدھا دین نافذ ہو چکا تھا. اس میں لمبے چوڑے بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. عمر بن عبدالعزیز نے صرف خطبہ پڑھا اور سواریاں باہر لے آئے، بگیاں لے آئے. فرمایا کس کی ہیں؟ نے کہا جی قومی خزانے کی ہے. فرمایا عمر بن عبدالعزیز تو یہ استعمال نہیں کرے گا، جیسے پیدل چل کے آیا پیدل چل کے جائے گا. صبح ہونے تک کروڑ پتی بھی فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا عمر بن عبدالعزیز آ گیا. ہاں جی صبح ہونے سے پہلے کروڑ پتی اپنے کوٹھے محل چھوڑ کر فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے. صبح احتساب ہونا ہے، اسے پہلے سب کچھ حوالے کر. تم جو یہ نیب میں تو نہیں جانتا، مجھے تو نمانا ہی نہیں آتا اس کا کیا ہے. ہاں یہ بدماشیوں سے کبھی بھی پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب سعید بن عامر الجمحی کو حضرت عمر طلب کرے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوں اور ایک آدمی اپنے سامان کی گٹھڑی لے کر اپنی لاٹھی کے اندر ایسے لٹکا کر مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہا ہو. حضرت عمر ایسے دیکھیں، فرمایا میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے یا یہ گورنر ہے حمص کا سعید بن عامر الجمحی؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہی ہے. جب آپ قریب آئے تو فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا پیدل آیا ہوں. فرمایا سواری پر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا وہ تو قوم کی سواریاں تھی، میری تو نہیں تھی.
شام سے چل کر مدینے میں پیدل آنا. فرمایا کیا سامان لائے ہو؟ کہا یہ سامان ہے. یہ تو بڑا ہے. آج اسلام کے بارے میں جس آدمی کو کلمہ بھی نہ آتا ہو اور وہ بیٹھ کر تبصرہ کرے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، کمینے تیرا خیال مسلمانہ کے اقبال قلندر لاہوری سے پوچھو، مسلمانہ کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان. اقبال کہتا ہے یہ تو مسلمانوں کا کمال تھا کہ انہوں نے بادشاہی اور فقیری ایک جگہ جمع کر دی. یہ مسلمان کا. لیکن علامہ اگر حاضر، میں حضرت صرف پڑھن تک مجرمہ، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو نا، یہاں جو بیٹھے ہوں حکومتی بندے، تو میں اقبال کا کلام پڑھنا تو جرم نہیں ہے نا، وہ تو مصور پاکستان ہے. مجھے لاہور میں بھی کہتے تھے آپ اقبال کے مزار پر تقریر نہیں کر سکتے. میں نے کہا کلام تو پڑھ سکتے. میں نے صرف کلام پڑھا تو اپنا کام پورا ہو گیا. مسلمانہ کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان. اقبال کہتا ہے یہ تو مسلمان تھے جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی، فقیری میں بادشاہی کی. عمر بن عبدالعزیز میں یہ تو باتیں ابھی تک ہے نا. یہ کیا نام ہے اس کا، نور الدین زنگی تو بہت پرانے ہیں نا. یہ شیر شاہ سوری تک نوی نوی فورساں بڑھانا جرائم کم نہیں ہوتے. ڈالفن دے ڈولفن دے جناب کھوتے دے گھوڑے بڑھانا یہ ایسے نہیں ہوتے. جرائم تب کم ہوتے ہیں جو حکمران مجرم نہ ہو. فاروق اعظم کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے مال غنیمت بھیجا. آپ نے ساتھ خط لکھا، سنو اے مسلمانوں یہ اسلام ہے. ٹی ویوں پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کے پیسے کھا کر اس بندے کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ اسلام کے خلاف بھونکتے ہو، پہلے اسلام پڑھو. یہ میرا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، بس. ان بعد عمر پڑھ دو، ان بعد عمر المغل تنصر وحضر جماعت من کبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتكس النبي وهناك قلب صيد مربوط فلما اكثر من ذلك وسب القلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كالله بل هذا القلب عزيز النفس راني يشير بيدي فظن اني اريد ان اضربه فعاد الى ما كان فاطال فوسب القلب مرة اخرى فقبض على زردمته فقلع فاسلم بسبب ذلك ناب 40,000 من المغل. یہ جی ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں سمجھ آتا تو پھر سمجھو، ورنہ مجھے بلاؤ. امام نے لکھا، عیسائیوں نے کہا ہم نے، مغلوں نے کہا ہم نے عیسائیوں نے ہے. بڑے بڑے عیسائی آ گئے، پوپ آ گئے، پادری آ گئے، سٹیج لگ گیا. فجعل واحد منهم ينتكس النبي. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ اگر مگر سے کام نہیں ہوتا. وہاں ایک بندے نے کھڑے ہو کر حضور کے خلاف بات کر دی اس گمان سے کہ آج یہاں نہ ممتاز قادری ہے، نہ تنویر قادری ہے، نہ پیر میر علی شاہ ہے، نہ امام احمد رضا ہے، نہ امام ربانی ہے، نہ داتا علی حجویری ہے، نہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، نہ بابا فرید ہے، نہ امام اعظم ہے، نہ خواجہ ابوالحسن خرقانی ہے، نہ با یزید بستامی ہے، نہ یارویں والے پیرن. آج گل کرو حضور کے خلاف. لیکن امام کہتے ہیں وہاں کا قلب صید مربوط. ایک شکاری کتا باندھا ہوا تھا، جب اس نے حضور کے خلاف بات کی شکاری کتا سونے کے زنجیر سے باندھا ہوا تھا. لوگ چائے کی پیالی پر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، واہ کتیا واہ، وہ بھی سونے کی زنجیر سے باندھا ہوا تھا بھی وہ منگولوں کا. اس نے یہ نہیں دیکھا یہ زنجیر پتنی دوبارہ ملے گی کہ نہیں. لیکن اس کتے آئے تینوں لکھا سلام ہومن 10 کتنے کتے دنیا تے آئے، یا صحابہ کعب دا نام رہا یا تیرا نام. اس نے سونے کی زنجیر گلے سے توڑ دی. یہ نہیں دیکھا مغلوں کا سونا ہے. اس نے کہا رکھو ہے سونا کوڑ، میں گل وچ ہور کرن لگا.
اے میں جی کہنا نا گل وچ ہو رہے وہ گل وچ اے وے ان کا سونا اپنے پاس رکھو میں بات اور کرنے لگا ہوں سونا توڑا اور ادھر پھینک کر چھلانگ لگا کر چڑھ گیا وہ جو حضور کے خلاف بات کر رہا تھا فخشمہ اس کو تھپڑ مارا اس کو پہلے چاہیے تھا کہ منگولوں کی عدالتوں میں جاتا پہلے منگولوں کی عدالتوں میں جاتا کہ جی ہمارے نبی کے خلاف بات ہو گئی آپ کیا کہتے میں نے کہا کتے کو بھی پتا تھا یہ دنیا کا جداگانہ مسئلہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ بالکل جداگانہ ہے اگر کسی کو تکلیف ہے تو 5 منٹ میں ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں میں آپ کا جو یہ پروگرام ہے نا وہ شاہ جی نانگا مست مجھے کہہ رہے تھے میں نے امیر حمزہ کو کہا ہے کہ پروگرام بہت اعلیٰ کامیاب ہونا چاہیے انہوں نے کہا میں نے بہت اوپر تک بات کیا پھر 11ویں والے پیروں سے بھی ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے نا جی ہاں وہ بالکل ایسے بیٹھے آمنے سامنے ان سے باتیں کرتے ہیں امیر حمزہ سے بھی باتیں کرتے ہیں 11ویں والے پیروں سے بھی ایسے باتیں کرتے ہیں تو میں نے ادھر کراچی پہنچ کر ان کو کہا میں نے کہا کیا بنے گا ہماری کانفرنس کا کہتے ہیں بے فکر ہو جاؤ میں نے ہائی کمان کی بارگاہ میں عرض کر دیا لوگوں دیا ہائی کمانا کوئی اور ہونیاں ساڈی ہائی کمان کوئی اور ہے اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا میں نے اس کو ایسی بات اس واسطے وہ توجہ آپ حضرات جنہوں نے نیند تو کوئی نہیں آئی بھائی نیند آنی نہیں محمد عربی دے شیراں نوں نیند آنی واہ بھائی واہ منگولے دے کتیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تینوں مسئلہ سمجھ آیا پاکستان دے ٹی وی تے بیٹھے ہوئے اینکراں نوں سمجھ نہ آیا ججاں نوں بھی نہیں آیا ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں یہ رونے والی باتیں جس طرح شاہ جی نے فرمایا نا ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں ہاں جی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ سن لیں جن گستاخوں کو چھوڑا ہے فوراً ان کو گرفتار کرو تمہارے پاس سارے شواہد موجود ہیں ہاں پاکستان مضبوط تب ہی ہوگا جب حضور کی عزت پر پیرا ہوگا ہاں میں سچی گل کر رہا پوری دنیا میں تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم من یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کون تمہیں ذلیل کر سکتا ہے اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کرے گا ابھی سال 1971 کا چلا ہوا امریکی بحری بیڑا بھی نہیں پہنچا تمہارے پاس ہاں جی امریکہ نے کہا تھا بیڑا آ رہا ہے میں کہا جی تک بیڑا نہیں پہنچا 2017 ہو گیا ہاں ادھر بات کرتے جاؤ ادھر تو صرف ایک صحابی نے حضور کے پانی سے تنکا نکالا میرے آقا نے فرمایا اللہم جمل ہو یا اللہ اس کو خوبصورت بنا دے ادھر حضرت ابو دجانہ عبداللہ بن حمید بن زہیر کو جب وہ آ رہا تھا کہنے لگا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لاموتن دونہ یہ جی ناموس رسالت کا مسئلہ علماء بیٹھے پوچھ پوچھ کر نہیں ہوتا وہ کہہ رہا تھا میں نے حضور کی طرف جانا ہے تو ابو دجانہ نے یہ نہیں کہا یار 4-5 بندے اور آؤ تلوار آ رہی ہے فتعرض له ابو دجانہ حلم الی من یقی نفس محمد بنفسی فرمایا خبیث حضور کی طرف بعد میں جانا ہم جو اپنی جانیں لیے کھڑے ادھر حضور کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے پاکستان کے اندر نہ کسی معاشی انقلاب کی ضرورت ہے نہ سڑکوں کی ضرورت ہے حضور کو راضی کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ حضور کے گستاخوں کو لٹکاؤ
پہلے تو تم تعویلیں کرتے تھے، وہ تعویل تو وہ بھی نہیں تھی، وہ بھی شیطانیت تھی کہ شیطان تاثیر نے ضیاء الحق کے قانون کو کالا کہا۔ اب بتاؤ جو گستاخ تم نے پکڑے انہوں نے کس کی گستاخی کی؟ کیوں جی شاہ جی اب کوئی تعویل ہے؟ اب کوئی تعویل ہے؟ تعویل پہلے بھی ہم نہیں مانتے لیکن تم بک بک کرتے رہے۔ اب بتاؤ، وہ تو ایک سطر کوئی نہیں پڑھ سکتا، میں نے نہیں پڑھا نہ میں نے، لوگوں نے مجھے کہا، میں سنتا بھی نہیں ہوں، میں نے دعا مانگی ہوئی ہے یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دینی ہے، جب میں حضور کے بارے میں کوئی ایسی چیز دے اس سے پہلے تم مجھے اندر کر دے یا مجھے مار دے۔ یہ لے کر جائیں گے آنکھیں، ان آنکھوں سے پھر حضور کی زیارت کرنی ہے، ان آنکھوں سے پہچاننا ہے کہ مر کے پہنچا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا میں تو مرا نہیں، اب کہتا ہے میں مر کے پہنچا ہوں۔ ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہاں جا کر مر کے پہنچا ہوں، فرمایا تو میرے لیے نہیں آیا، تو ایسے ہی مرا، مرتا تو پھر لوگوں نے میرے خاکے بنانے تھے۔ اس واسطے یہ دو نمبری نہیں ہو سکتی، علل اعلان ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ ہاں ایک پاکستان نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نام پر ناموس پر نہیں۔ ہمارا بابا کہہ گیا ہے، ہاں جی حضور کی ذات تو وراء الورا ہے، حضور کی ناموس تو وراء الورا ہے، فرمایا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں۔ تو جب حضرت ابو دجانہ نے حضور کے دشمن کو مارا نا تو میرے آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ اللہم اردے ابن خرشہ کما عنہ رادن، یا اللہ یہ منظر دیکھا جو میں نے کہ میرے غلام نے میرے دشمن کو مار دیا، کاٹ دیا، یہ منظر دیکھ کر میں ابو دجانہ سے راضی ہو گیا، یا اللہ تو بھی راضی ہو جائے۔ خوشحال پاکستان یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ٹی ویوں پر مذاکرات قیامت تک لوگ بک بک کرتے رہیں، پاکستان بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ کی عزت پر پہرا دو۔ اب موقع ہے، میرے خلاف ٹی وی پر کہتے ہیں یہ مولوی کہتا ہے مار دو، میں کہ میں آج کہنا، میں تو روزانہ کہنا، میں تو نشتر پارک ہی کہہ رہا چوڑیا، وہ جو میرے خلاف سے مراد ناموس رسالت کے خلاف، میں تو کون ہوں؟ وہ کہتا ہے یہ مولوی اس طرح باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا تجھے آج پتہ چلا؟ میری ماں نے تو مجھے لوری صدقے یا رسول اللہ کی دی ہے۔ توجہ جی، آج تو بات کان بند کر دو، کان بالکل بند کر دیں۔ یہ سیاسی جس کو پریشانی ہوتی ہے نا لفظ سیاست سے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ عام سیاست میں ہوتے تو اسمبلی کے اندر ایک بندہ بھی اچھل کر جا کر بات کرتا اور دو چار کے گریبان نپتا، کہتا نہ کھڑے ہوئے، پر پتہ نہیں حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، ممتاز قادری کی کوئی ذات کا مسئلہ ہے۔ جب بات ہی کسی نے نہیں کی وہاں، تو اب آپ نے ووٹ دینا ہے اہل سنت کو۔ ہر سنی نے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے حضور کا دین تخت کے اوپر لانا ہے۔ یہ ذمہ داری جب تک ہر سنی نہیں سمجھے گا کام نہیں ہوگا۔ دن رات ایسے جس طرح آپ لبیک کے نعرے لگائے نا، فون سننے کے بعد بھی لبیک، سودا تولنے کے بعد بھی لبیک، سودا لینے کے بعد بھی لبیک، گھر کا دروازہ سلام کے بعد پھر لبیک، بچے بھی لبیک، عورتیں بھی گھر کے اندر لبیک، اور جوان بھی لبیک، سرکاری ملازم بھی لبیک، علماء بھی ممبروں پر لبیک، پیران عظام بھی اپنی مسندوں پر لبیک۔ مرید کرنے بعد کہے لبیک، مرید کہے گا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بات گل وچ ہو رہے، چل ہاں توجہ۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ توجہ، ابھی 1 سال موجود ہے، ابھی 1 سال موجود ہے۔ 1 سال کے اندر جب گلی محلے میں بچے عورتیں لبیک کا نعرہ شروع کر دیں گی نا، تو جب 2018 آئے گا ہر گلی سے لبیک، دشمن ادھر جائے گا کہ لبیک، ادھر جائے گا لبیک، پیچھے گا لبیک، انہیں کہا چلیے جی واپس چلیے جدھر آیا، چلیے یہاں تو محمد عربی کے غلام آ گئے۔ ہاں بالکل ایسے ہوگا تو اس دن یہ ظالم بھاگیں گے، پھر اس دن ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ
تو نے ممتاز قادری کو دہشت گرد قرار دیا تھا، آج محمد عربی کے غلام آ گئے، آ جا ہمارے ساتھ بات کر۔ میں صحیح آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کراچی والوں کا حوالہ ادھر دیتا ہوں، پنجاب میں پنجاب والے آپ کے حوالے سے تڑپ اٹھتے ہیں، اب ان کے حوالے سے بھی آپ ایک بات سنیں۔ آپ نے جنازہ پڑھایا جی افتخار بچے کے والد گھر میں، اس لڑکے نے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی، جس نے سلمان تاثیر کی بتیاں بجھائی تھی، اس کا والد پچھلے دنوں فوت ہو گیا افتخار کا، 2 سال وہ جیل میں ہے، 25 سال عمر ہے اس کی، MBA کا طالب علم ہے، حافظ نہ قاری نہ مولوی۔ اس کا والد جب فوت ہو گیا جیل میں، مولانا بھی غلام غوث صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو میں ذاتی طور پر بڑا پریشان تھا، اس کا پورا خاندان۔ میں نے کہا جی بچے نے اترتے ہوئے رو پڑا، مجھے کیا ملا؟ حضور کی عزت کی خاطر جیل میں 2 سال ہو گئے، میرا باپ بھی مر گیا۔ میں نے کہا ناموس رسالت پر ایک بہت بڑی آواز اٹھ جائے گی، اور میں کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گا، لیکن مالک کسی دی کانڈ نہیں لگن دیں دے۔ ہاں جی، مالک جو ہے وہ کسی کی پیٹھ زمین پر نہیں لگنے دیتے۔ وہ 45 پولیس والے انہوں پکڑ کے لے آئے اپنی حفاظت، پوری ساڑی مسجد کا گھیرا پا لیا، نال ہی انہوں دا گھر ہے، گھیرا پا لیا، بھائی یہاں یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ مجھے خطرہ تھا یہ لڑکا چیخ مارے گا تو کیا بنے گا، لیکن لاکھوں سلام افتخار تیری عظمت پر۔ جب وہ اترا، اس نے نہ پولیس دیکھی، نہ خاندان دیکھا، نہ باپ کی مرگ دیکھی، کہا لبیک یا رسول اللہ۔ سول وردی میں پورے ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے، پولیس والے۔ مولانا نے میں تو جنازگاہ میں تھا، گھر میں نہیں تھا، میں تو جنازگاہ میں بیٹھا ہوا، تو مولانا کہہ رہے ہیں پولیس نے منع کیا خبردار کوئی یہاں نعرہ بازی کرے۔ جب وہ لڑکے کو اتارا نا پولیس وین سے، تو اس نے خود ہی لبیک کے نعرے شروع کر دیے، وہ ایسے ایسے کانپنے لگے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ میں نے کہا اقبال اور بتا، 25 سالہ بچہ ہو، 2 سال جیل میں رہا ہو، باپ جیل میں ہوتے ہوئے مر جائے، باپ کے جنازے پر آئے، نہ روئے، نہ چلائے، نہ افسوس کرے، اترتے ہوئے پھر لبیک کہہ دے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے۔ آخر تک بتاؤ یار، کبھی ہو سکتا ہے ایسے؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد باپ کا چہرہ چومنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو آ گئے، اب عقل بھی جوان ہو گئی اور عشق بھی بے قابو ہو گیا۔ ایک مرا، لوگ کراچی ایئرپورٹ پر بھی چیخے، پنڈی ایئرپورٹ پر بھی چیخے، اور ایک نوجوان ہے 25 سالہ، وہ باپ کے چہرے کو چوم کر آنسو نہیں گرنے دیے، فوراً کہنے لگا نعرہ رسالت۔ کیوں؟ جنازہ انہوں نے پڑھایا، اور اس بچے نے پھر کیا کیا؟ جنازہ پڑھ کے کہنے چلیے، انہوں نے کہا آپ جنازگاہ میں نہیں جا سکتا یہ بچہ جنازہ پڑھنے، کیونکہ اس نے حضور کے دشمن کی بتیاں جو بجائی ہیں، بہت بڑا مجرم جو ہے۔ اٹھو اے مسلمانوں، کیا کرنا ہے؟ غازی اسلام کو پھندے لے گئے، کیا ہم نے کیا؟ نعرے لگانے ہیں سب، بس کرو اب بڑی ہو گئی۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے کہ بتیاں بجھنے پر 5 سالہ سزا ہو، باپ مر جائے جنازگاہ میں بھی بچے کو نہ جانے دیا جائے؟ لیکن اقبال کہتا ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے۔
کمرے میں مولانا نے جنازہ پڑھایا، وہ بچہ ہتھکڑیاں لگے، جنازہ پڑھ کے کہنے لگا چلیے چلیے جیل دوبارہ چلیے، واپس چلیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے ابا جی چلے گئے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، یار ہم نے یہی باتیں سننی ہے ہمیشہ۔ کیا شاہ جی اتنا بڑا بھی کبھی ظلم ہوا جی؟ اتنا بڑا بھی ظلم ہوا کبھی بتیاں بجھنے پر 5 سال سزا ہو جائے اور بچے کو جناب 65 بندے پکڑ کے لے آؤں، 2 پاسے ہتھکڑی ہو گئے تو جنازہ بھی باپ کا آزادہ نہ پڑھیں گے۔ جرم کیا ہے؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ افتخار ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ بس یہی جرم ہے، میرا بھی یہی جرم ہے، شاہ جی کا بھی یہی جرم ہے۔ انہاں نال تے میں گل ہی نہیں کردا، انہاں تے صدیاں بعد بھی اے بیٹھے چمک دے چہرے، پتر دے کے بھی کمر دوری نہ ہوئی، نہیں نہ ہوئی، آج بھی بیٹھے یہ نہیں کہہ رہے ہو تسی کیا کیتا ہے نا، کیا میں نے جو کام کا خود انہوں نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں اپنی طرف سے مولوی خادم باتیں کرتا ہے، انہوں نے آپ کے سامنے فرمایا ایک دے چکا، باقی 5 تیار بیٹھے۔ تو جو میں نے اقبال سے پوچھا، میں نے کہا اقبال اور ایک بیٹا دینے کے بعد 5 کوئی اور دیتا ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں دیتا، لیکن حضور کا غلام دیتا ہے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے۔ اور شاہ جی گھر گھر نہیں جانا چاہیے، ہوں تسی چل کے آؤ، شاہ جی کیا کام کرنا ہے آپ تیار ہو کر آئے، شاہ جی سمندروں میں چھلانگ لگانی ہے۔ آج اسلام کی جو تشریح لوگ کرنا چاہتے ہیں نا وہ یہ ہے، مضبوط پاکستان ہوتا تو برما کی بچیاں روتی ہوئی مر جاتی، مضبوط پاکستان ہوتا تو وہاں شام کی بچیاں یہ دیواروں پر لکھتی ہوئی چلی جاتی کہ دوبارہ عمر نے نہیں آنا۔ اگر مضبوط پاکستان ہوتا تو مقبوضہ کشمیر کی بچیاں دریائے جیلم کے کنارے کھڑے ہو کر کہتی ہیں محمود غزنوی کے گھوڑے نہیں آنے، محمود غزنوی دوبارہ نہیں آنا، شہاب الدین محمد غوری نہیں آنا، سلطان التمش نہیں آنا۔ یہ میں ان بچیوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا بچیوں تم کس سے درخواست کر رہی ہو؟ اب تو اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کرتا، اب اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب محمد بن قاسم پیدا نہیں کرتا، اب شہاب الدین محمد غوری پیدا نہیں کرتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ برما کی بچیاں چیخے تو ان کا بچیوں صبر کرو، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کیوں جی حضرت اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ ایک عورت کی وجہ سے رسول اللہ نے پورے قبیلے کو نکال دیا، بنو قینقاع کو، فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، تم نے ایک عورت کی توہین کی ہے، پورے قبیلے کو حضور نے نکال دیا۔ آج مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو مجمع میں بیان کرنے کے، جو آدمی پاناما لیکس والا ہو وہ اوباما کو خط لکھ سکتا ہے؟ اوباما کو خط وہ نہیں لکھ سکتا، خط وہ لکھ سکتا ہے جو 17 سال کا ہو اور سندھ کے ساحل پر ایک بچی چیخے تو محمد بن قاسم وہاں آ جاتا ہے۔ بچیوں کو قید کرانے کے بعد خط بھی کوئی نہ لکھ سکے اور پھر ہمیں کہیں کہ مولانا نرم بات کرو، نرم بات کرو، بچیاں تو لوگ بیچتے ہی رہتے ہیں نا، ہم بچیاں تو ساڑھے کوئی مسئلہ نہیں، بچیاں ہماری بچیاں بکتی رہتی ہیں۔ وہ عیاش شہزادے رحیم یار خان کے اندر آ کر شکار کرے، ان کو پوری سیکورٹی دی جائے، ان عیاشوں کے لیے عیاشی کا سامان بنایا جائے، وہ عیاش یہاں شکار کرنے آئے، ان عیاشوں کا دروازہ بند کرو، ان کو بھیجو ملک شام کی طرف، ذلیلو تم شہزادیاں کر رہے ہو یہاں ملک شام کے اندر، ان چیختی بچیوں کی آوازیں سنو تو پھر ہمیں کہتے ہو جی نرم بات کرو۔ ان عیاشوں نے جو یہاں آ کر عیاشیاں کرتے ہیں تم اتنے بغیرت ہو گئے ہو، کہاں اسلام میں شہزادگی تک کا تصور ہی نہیں ہے، اسلام تو اتنا سخت ہے جو گورنر کے بیٹے کو بھی کوڑے لگوا دیتا ہے۔ سعید بن عامر الجمحی، بس اب تو ٹائم بھی ہو گیا، سناواں جی؟ او پچھلے نہیں بولے بھائی، پچھلے نہیں بولے، ہاں کر جو دیا جی،
سیاست ہم نے سیاست کرنی ہے بھائی. اچھا سارے آواز سارے اچھے ہیں ہاتھ چکو. ٹھیک ہے جی. جڑا تو آپ سادات بیٹھو جی سارے. وہ حضرت آپ کو تشریف رکھتے آپ کی ہمارے لیے صرف اللہ. توجہ اور پہلی بڑی لعنت ہے تسی اپنا کام کرو. جب کام آپ اپنا کریں گے تو یہ نعرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اب کام کرنے کا وقت ہے. باہر جا کے جنہیں بھی گل کی تھی نے جی یہ کیا ہوا سمجھ لو وہ 2 نمبر بندہ سے. 2 نمبر بندے کا کام ہی نہیں ہے اسلام کا کام کرنا. میں جو 2 نمبر جڑے سن تو 1.5 میل بھی حضور نہ چلے. اور جو 1 نمبر تھے انہوں نے کہا حکم تو دو گھوڑے سمندر بھی چھوڑ دیں گے. کمال والی بات. جو 2 نمبر بندہ ہوتا ہے وہ حالات تو دیکھتا رہتا ہے. چونکہ ایسے ہوگا چونکہ ایسے حالات ہیں تو چونکہ ایسے. مجھے تو لاہور ایئرپورٹ پر ہی پتہ چل گیا تھا 4 جنوری کو کہ میں نے لاہور جا کے گرفتار ہونا ہے. کراچی ایئرپورٹ پر مجھے نہیں نا سیٹ دی انہوں نے 8 بجے کی. مجھے پتہ چل گیا تھا میں نے گرفتار ہونا ہے لاہور جا کر. انہوں نے موقع دیا پاگل ہے تو لاہور جائے گا گرفتار ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں 11 بجے پھر جانا ہے. میں جب ایئرپورٹ سے اترا تو میرے ساتھ صرف 3 بندے تھے. انہوں نے لبیک نعرہ لگایا تو پورا لاہور ایئرپورٹ دھمک اٹھا. انہوں نے کہا کیا ہوگا. ہم آگے محمد عربی کے شعر آ گیا. کیا ہوا ہے پتر. ہاں جی 3 بندے نے پورا لاہور دفتر چھوڑ کے باہر لوگ نسے. کی ہوا. میں نے کہا بات گل وچ ہو رہے باہر دور ہے اندر میں صحیح آپ کو بات بتا رہا ہوں. مجھے ایک بہت بڑے افسر کا لاہور کا فون آیا. کہنے لگا اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہ جائیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. میں نے کہا میں نے تو جانا ہی کلمہ چوک کی طرف ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد باغ. جو رسول اللہ کی خاطر ہتھکڑی بھی نہ لگا سکا ایک بار حضور کی خاطر ایک پرچہ بھی نہ کٹا سکا. اس نے بدر میں حضور کے ساتھ جانا تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی واقعی نہیں آئی. آج میں ایک حدیث بات پڑھی ہو میں سارے نے سنا. یہاں کہا جاتا ہے شکر ہے میں نہیں سی ورنہ میرے خلاف ہی پرچہ ہو جانا سی. شکر ہے میں نہیں تھا اس جلوس میں ورنہ میں نے بھی پکڑے جانا تھا. حضرت انس بن نضر یہ میدان بدر سے پیچھے رہ گئے. آگے پھر انہوں نے بات کیا کی میں نے تازی پڑھی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. فرمایا واللہ لئن اکرمنی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنع. فرمایا اگر اللہ نے مجھے عزت دی نا دوبارہ بدر جیسا مارکا پھر برپا ہوا القى المشرکین فی اور میرا مقابلہ لقی القى ملاقات یہ میری ملاقات ہو گئی حضور کے دشمنوں کے ساتھ. دن پھر آ گیا جنگ والا تو لیرین اللہ ما اصنع پھر اللہ بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور کبھی آوارہ و بے خان معاش کبھی شاہ شہان نو شیروائش کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی اریان و بے تیغ و سنائش کبھی تنہائی کو ہو دمنش کبھی سوز و سرور و انجمنش کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکنش. عشق تو اپنا فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے. اس نے کوئی پوچھ کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. مولا علی کوئی پوچھا حضور کیویں چل رہے ہیں مولا علی خود چلے. فرمان الذی سمتنی امی
اور حضرت عبداللہ بن رواحہ تو حضور کو پوچھ کے شعر پڑھے کہ آگے یہ کھڑے ہیں، آپ کے عشق نے خود پڑھے فیصلے، ہٹ جاؤ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہے ہیں، آج حضور کا راستہ نہیں روکنا، ہٹ جاؤ آج گردنیں اتار دیں گے، ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہر بات میں سختی کرتے ہو۔ میں نے کہا جی کعبہ سامنے ہو، رسول اللہ اوپر جلوہ گر ہو، صحابی رسول نکیل پکڑے آ رہے ہو، تو آج تو ان کو امن کی بات کرنی چاہیے تھے، اللہ کے گھر میں جو آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ کافر کے بچوں، رسول اللہ آ رہے ہیں، آج اگر کسی نے راستہ روکا تو نیچے سے گردنیں کٹ دیں گے، آج یار کو یار کی خبر نہیں رہے گی۔ میرے حضرت عمر فرمان لگے یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ ففی حرم اللہ، فرمایا عبداللہ بن رواحہ حضور کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے حرم میں۔ میرے آقا نے فرمایا خلے عن عمر فلا یاسرع فیہ من وقت النبل، فرمایا عبداللہ بن رواحہ کے شیر وہ کام کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر اور نیزے بھی نہیں کرتے، مرنے دو۔ کیوں جی؟ یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی حین داقت علیہم ساعت الارض وعاداہم ملاء السمائی ان سعدا یرید قاسمت الزہر بعال الحجون والبطحائی خزرجی لو یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والآوائی فلئن افہم الوادی ونادا یا حمات الادبار اہل اللوائی لتکونن بالبطاخ قریش فقات الفقائی فی کف الامائی فنحینہ فینہ اسد۔ میں چپ اس واسطے کر جانا بھی تسی سن بھی رہے ہو کہ کوئی نہیں گئے گا۔ سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ آج بھی سن بھی رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں ایسی باتیں کر رہا ہوں۔ گل ایک ہی ہوئے اگلے تے دو تے نکلے، کیوں جی؟ دو بھی نکلے تے نال پھر قصیدے بھی لکھن تے پھر نال روندے روندے حضور دی بارگاہ میں عرض بھی کرن روکیے روکیے فنحینہ فینہ اسد الاسد لدى الغاب عند والغ الدماء، حضور روکیے روکیے یہ تو بکھرا ہوا شیر ہے، یا کہ بکھرا ہوا گدڑ بھی کبھی بکھرا ہوتا، شیر ہی بکھردا۔ کیوں جناب؟ ایک کو گل کی تھی حضرت سعد بن عبادہ، جنانی آ گئی سامنے، ارتجت آل مکہ تھا، پورا مکہ ہل گیا، آج کروں کی محمد عربی دے غلام، میں کروں کہ آج چھڑنا ہی کسی نے نہیں کروں کی۔ اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں کہا اسلام تو کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ کچھ نہیں کہتے کا کیا مطلب؟ ہاں جی میرے آقا مولا اپنی اشانہ خود بیان فرمائیاں۔ عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماح الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس ولا قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي۔ یہ حضور نے اپنی شان، کیوں جی حضور اپنی شان، حضور تو کفر مٹانے کے لیے کہ کفر کے ساتھ صلح کرنے کے لیے؟ ماہی ہے نا جی، ماہی کا معنی مہا یمحو کا معنی مٹا دے۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا، ہم آنگیے مذاہب کے بچوں حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ کیوں جی؟ بس اتنی بات۔ لو جی مولانا غلام غوث صاحب کہنے او حضرت سعید بن عامر الجمحی والی گل کروں گا۔ لو جی حضرت فاروق اعظم اے پکڑ لو تو میں ذرا روشن چراغ، اے روشن چراغ ہے بھائی، نشتر پارک بھی روشن ہے دینا، پاکستان بھی دینا روشن، دنیا بھی دینا روشن، قبر بھی دینا روشن، تے حشر بھی دینا روشن۔ میں اور تفصیل کر دوں، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ حضور اور تو کچھ نہیں سی، جب موقع آیا سی ساری دنیا لمبی پہ گئی سی، مصلحتوں کا شکار لوگ ہوتے ہیں، کسی نے مسجد بنائی بچائی، کسی نے اپنی خانقاہ بچائی، کسی نے مدرسہ بچایا، کسی نے اپنی امامت بچائی۔ حضور اس وقت میں طارق لبیک یا رسول اللہ کے فارم پر کر رہا تھا۔ توجہ جی، حضرت فاروق اعظم مضبوط پاکستان کی میں بات کرنے لگا۔
فاروق اعظم کا فرمان، اشکل ولات من شکیت بھی رعیت ہو. فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے حکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت حکمران وہ ہے جس کی رعایا اس کی وجہ سے بدبخت ہو جائے. اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ فاروق اعظم کے زمانے میں بحرین میں بچے کھیل رہے ہیں اور وہ بھی گیند سے کھیل رہے ہیں، اور واسقف البحرین قائدن، اور بحرین کا پادری بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے. فوقعت القرۃ علی صدرہا، گیند جا کر پادری کے سینے پر لگی. فاخذا فجعلوا یطلبونها منہ، بچے اٹھے اور کہنے لگے گیند دے دو. فابا، انکار کر دیا. فقال غلام منہم سالتو کا بحق محمد الا رددت علینا، ایک بچہ اٹھا، وہ کہنے لگا تو اگر بچہ سمجھ کے نہیں نہ دیتا ہمیں، ہم تمہیں اپنے نبی کا واسطہ دیتے، گیند واپس دے دے. فابا لعنہ اللہ وسب رسول اللہ، اس نے گیند بھی نہ دی اور حضور کے خلاف بات کر دی. فاقبلوا علیہم بسوالجہم فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ. بچوں نے یہ نہیں کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس جا کر کیس رجسٹرڈ کروائیں، بچے وہی ڈنڈے لے کر اس پادری پر ٹوٹ پڑے. فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ، بچوں نے اتنا مارا وہ لعنتی مر گیا. واقعہ بہت بڑا ہو گیا، بچوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا، وہ بھی اس دور میں لے لیا جہاں بکری کا بچہ بھی پیاسا نہیں مرتا تھا، جہاں عورتیں بچوں کو لے کر بازار میں بیچنے کے لیے کھڑی ہو جائے، میں بچے بیچتی ہوں، میرے پاس بل نہیں ہے پیسے دینے کے لیے. یہ دور تو نہیں ہے نا. بچے گجرانوالے کی نہر لاہور کے دریا اس بات کے گواہ ہے. دریائے راوی سے پوچھو آج تک تو نے کتنی عورتوں کی خودکشیاں دیکھی پانی میں. گجرانوالے کی نہر سے پوچھو کتنی دنیا نے یہاں خودکشی کی. ٹرین کے پہیوں سے پوچھو کتنے بچوں اور عورتوں نے تمہارے نیچے سر دیے. یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم. ہاں جی، اس دن پتہ چلے گا. آج جو بات جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں نا ظالموں کے ساتھ، میرے آقا نے اتنا ہی پوچھ لیا، بتاؤ عشق رسول کے دعوے کرتا تھا اور میرے ظالموں کے لیے مورے لگاتا تھا. یا رسول اللہ میں کدھر جاتا؟ میرے آقا فرماتے جدھر میرے غلام جا رہے تھے تو ادھر جاتا. تو کدھر جاتا؟ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ کبھی تو نے آگ بھی منہ میں ڈالی تھی؟ نہیں حضور، آگ تو جلا دیتی تھی. تو فرمایا تجھے پتہ نہیں تھا میرے گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہونے سے ایمان بھی جلتا تھا. یہ باتیں بڑی عجیب ہیں. ایک ہے عشق رسول ہے کہ بندہ کہ جی میری مجبوری ہے. مجبوری سے کبھی آگ کھائی ہے کسی نے؟ پیشاب اپنا اٹھا کر کھایا ہے مجبوری کی وجہ سے؟ صرف مجبوری یہ رہ گئی کہ گستاخوں کے ساتھ تو نے کھڑا ہونا ہے. بتا تیرا ایمان کدھر گیا اس وقت جب تو آدمی کہتا ہے مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں اور جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہو جائیں، اس امت کے بڑے بڑے قاری بھی شہید ہو جائیں، جرنیل بھی شہید ہو جائیں، ہاتھ بھی لوگوں کے کٹ جائیں، نابینے بھی چلے جائیں، اور تو آج ناموس رسالت اور ختم نبوت پر اگر مگر کی باتیں کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں بڑا بڑا عاشق رسول ہوں. عاشق رسول وہ ہے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بھی چلے گئے، 86 سالہ بوڑھے بھی چلے گئے. ہمارے بوڑھے صرف قبلے دیکھنے کے لیے رہ گئے. بتاؤ قیامت والے دن رسول اللہ نے حضرت عمر بن مادی کرب کو پیش کر دیا کہ یہ بوڑھا 86 سالہ یہ جنگ یرموک میں چلا گیا اور تو نکل کر چونگی پر بھی بوڑھا نہ آیا. یہ بوڑھے کہتے ہیں نا ہم نہیں جاتے. تو قیامت والے دن رسول اللہ نے اپنے بوڑھے صحابہ کو پیش کر دیا. نابینے صرف مانگنے کے لیے رہ گئے، معذور صرف مانگنے کے لیے رہ گئے. جو قیامت والے دن حضور نے اپنے نابینے صحابی کو پیش کر دیا، یہ جنگ میں آیا اور تو وہاں جناب حیدرآباد کے چوک میں مانگتا رہا میرے دین کا تو نے کیا کیا. کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے. یہ پھر قیامت والے دن کیوں جی؟ ہمارے بچے بڑے قیمتی ہیں. قیامت والے دن رسول اللہ نے فرما دیا علی اکبر سے زیادہ تیرا بچہ جوان تھا. تو نے اپنے بچے اسلام کے لیے کیوں نہیں پیش کیے؟ تو میرے نواز سے زیادہ تیرا خون قیمتی تھا. آج اس جواب اگر کسی کو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس جواب کی تیاری کرو. وہ ہمارے عالم لوہار صاحب تھے پنجاب کے، انہوں نے بڑا زبردست شعر کہا کہ قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو. پہلے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گراتے رہے، بیچتے رہے، جب مصر میں پہنچے تو تخت پر دیکھ کر کہنے لگے قالو انک لانت یوسف، آپ یوسف ہے. اس دن انہیں پتہ چلا ہم نے کیا کیا، یوسف تو یہ بیٹے. قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، قبر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا.
اس دن پھر پتہ چلے گا جس دن ساری دنیا مٹی ڈال کر آ جائے گی. اور اس دن میرے آقا نے پوچھ لیا تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا میرے لیے, تو بڑا مصروف آدمی تھا, اب بلاؤ ان کو جن کے لیے تو نے سارا کچھ کیا, پھر بتاؤ کیا بنے گا اس دن. آج لے ان کی پناہ, بغیر سوچے سمجھے حضور سے پیار کرنا ہے. سیاست ہو, سیاست ہمارے نزدیک تو مذہب اور سیاست جدا جدا ہے ہی نہیں. اقبال کہتا ہے, توجہ, گورنر عبد الصمد کی بیٹی قرآن اور تلوار ساتھ لے, قرآن پڑھتی تھی تلوار ساتھ رکھتی تھی ایسے. زیب النساء, اقبال کہتا ہے وہ قرآن بھی ساتھ پڑھتی تھی ساتھ تلوار بھی ایسے رکھتی تھی. اقبال کہتا ہے اس کی ماں نے پوچھا یہ کیوں کرتی ہے؟ کہا عید قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن. اس نے کہا قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہے, قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے, اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے. کیوں جی؟ اور جب وہ مرنے لگی تو اس نے کہا کہ میری قبر پر تلوار اور قرآن دونوں رکھ دینے. تو ہماری بچیاں دوپٹے بھی نہ پہنے تو پھر برما کی بچیاں نے تو چیخنا ہے. ہماری بچیاں بھی ساتھ تلوار رکھ کے قرآن پڑھے. تلواریں ملتی ہیں نا بازاروں سے, جب ہر گھر میں قرآن کے ساتھ تلوار, وہ فیشن جو ہوتی ہے ابھی تو پریشان بھی کیا ہونے لگا ہے, کچھ بھی نہیں ہونے لگا, مضبوط پاکستان بننے لگا ہے. کیوں جی؟ جب کفر کو پتہ چلے گا نا کہ ان کی بیٹیاں بھی تلوار لیے قرآن پڑھ رہی ہیں تو اوباما اور ٹرمپ سارے مر جانے, فرشتوں نے آ جانا ہے, ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. میں سچی آپ کو بات بتا, ان کا ان کی تو بیٹیاں بھی آ گئی, ام عمارہ بھی آ گئی, ام عامر بھی آ گئی, حضرت خنسا بھی آ گئی, ام خلاد بھی آ گئی, حضرت صفیہ بھی آ گئی. کیوں جی؟ انس بن نضر کی ہمشیرہ بھی آ گئی. بیٹیاں ہماری جب قرآن پڑھے گی نا ساتھ تلوار رکھ کے, اس دن امت مسلم ایسے اوپر چل جائے گی. مولوی خادم کو حق نہیں پہنچتا یہ تلوار نہیں چلا سکتا, تو اس کو حق ہی نہیں پہنچتا یہ تلوار کی نفی کرے. میری بازو میں طاقت نہیں ہے نا, میں تلوار نہیں چلا سکتا. اب بتائیں جی آپ کے بابا جی نے 11 سال جلاوطنی, جو مولوی ایک دن تھانے میں نہ گزار سکا, 11 سال جلاوطنی جیل کی, 11 سال جلاوطن بندہ رہے, پھر ختم نبوت کی خاطر پھانسی سن کر پھر کہے حضور یہ تو جان مزہ نہیں آیا, جان تھا جی. اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کو جب گرفتار کیا نا رومیوں نے, اور انہوں نے کہا کہ آدھی سلطنت لے لے, عیسائی ہو جا, تو آپ نے فرمایا تمہارے سامنے محمد عربی کا غلام کھڑا ہے, یہ سلطنتوں کو بکواس کرتے ہو, آدھی نہیں پوری دے دے, پھر پوری دے دے, پھر پوری دنیا دے دے. آنکھ جھپکنے کی دیر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. توجہ, جب آپ کو اس نے پانی گرم کیا اور دو صحابہ کو اس میں ڈال دیا, آپ کو جب لے جانے لگے تو آپ رو پڑے. اس کے سپاہی کہنے لگے یہ بندہ ڈر گیا موت سے, اس کو واپس لاؤ. واپس پوچھنے لگا صحابی رسول سے کہ موت سے ڈر گئے ہو؟ اب وہی بات جو آپ کے دادا جان نے کی نا, وہی بات انہوں نے وہی پڑھی حضرت عبداللہ والی. آپ نے فرمایا یارا میں رویا اس واسطے نہیں, پنجابی آ گئی, ہاں یار میں رویا اس لیے نہیں کہ میں مرنے لگا ہوں, میں رویا اس لیے کہ ایک جان دے کر چس نہیں آئی, مزہ نہیں آیا. ان کا کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے ہر بال کے بدلے جانیں ہوتی, پھر تو مڑے اس طرح جلتے ہوئے کڑاہ میں ڈالتا, مزہ تو پھر آنا تھا رائے خدا میں قربان ہونے کا, ایک جان سے مزہ نہیں آیا قربان. وہ کہنے لگا کیا تم چیزیں ہو, جاؤ جان چھوڑو مدینہ میں چلے جاؤ واپس. اور میں نے تو ایسے لوگ دیکھے کوئی نہیں کائنات. یہ ہے مسئلہ, ایمان ایسا ہو کہ کافر جلانے بھی لگے تو حیران ہو جائے محمد عربی کیسے غلام بھی دنیا میں. وہ نہیں جی, حالات نہیں ٹھیک. انہیں کڑا تتا پانی گرم پڑا ہو اور صحابہ کی ہڈیاں اوپر تر رہی ہو تو پھر بھی حالات کو نہ دیکھا جائے. کہا نہیں, چس نہیں آئی, چس نہیں آئی. حالات کب ٹھیک ہوئے؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں. اب اٹھے اور 2018 انشاءاللہ پنجاب میں بھی ایسے ہوگا, سرحد میں بھی ایسے ہوگا. ہم نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر الیکشن لڑنا ہے.
नामूस रिसालत पर इलेक्शन लड़ना है। बलोचिस्तान भी होगा इंशाअल्लाह, सब जगह होगा। नारा ही लगना है, नारा सिर्फ आपने लगाना है, फरिश्तों ने आ जाना है, आ जाना है। हाँ जी तवज्जो। हाँ मौलाना वजीर साहब 11 बसें लेकर आए, 11 लेकर, मौलाना वजीर बलोच साहब 11 बसें लेकर आए बलोचिस्तान। वहां भी यही होना, लब्बैक का नारा आपने लगाना है, गली गली लगाना है। इसी नारे की पावर है, और इसी नारे की पावर पर सहाबा ने समुद्रों में घोड़े डाले, इसी नारे के पावर में सहाबा मैदान बदर में गए, इसी नारे के पावर में अभी गज़वा खंदक से वापस आए थे, सामान भी नहीं उतारे तो अल्लाह का हुक्म आ गया बनु कुरैज़ा की तरफ चलिए। तो किसी सा मेरे आका ने फरमाया भी सही कि जिब्रील फ़इन्ना अस्हाबी फ़इन्ना फ़ी अस्हाबी जोदन, फरमाया मेरे गुलाम थके हुए आए हैं, लौ अनज़रतहुम अय्यामन, कुछ दिन इनको और मोहलत दे दे, ये थकावट तो उतार लें। जिब्रील कहने लगे नहीं, अल्लाह का हुक्म है अभी चलिए। क्यों? इस्लाम तो सौण भी नहीं देता, चलिया तू केड़े आराम कर रहे हो। इस्लाम तो खंदक तो वापस आओ तो कुरैज़ा की तरफ फिर टोर देता है। गज़वा खंदक के गज़वा ओद के जख्म 70 लगे हुए, हुजूर फरमाते हैं सुबह फिर चलिए। अभी पट्टी भी सहाबा ने नहीं बांधी तो किसी ने भी नहीं कहा हुजूर पट्टी तो बांधने ने, तू कौन से आराम कर रहा है, कितनी सदियां और गुजारेगा, 70 साल तो गुजर गए, कितनी सदियां और गुजारेगा, निज़ाम मुस्तफा कौन देखेगा। इसके लिए आज उठो, इस्लाम आराम नहीं करने देता, 70 जख्म लगे हो तो फिर चलवा देता है, चलिए जी चलिए। तो साहबा ने ये भी खून बह रहा है फिर भी चल पड़े, तो अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बाद मा असाबहुमुल क़र्ह, मेरे हबीब जी आपके कैसे गुलाम हैं, मजरूह और जख्मी होने के बाद फिर चल पड़े। तेरी निगाहे नाज़ से दोनों मुराद, मैं राती भी नहीं सुता, सवेरे आके कराची सुता, तुसी तो कराची सुते सुते आके थक गए हो। इंज पढ़ना है पता लगे समुंदर में भी कोई लहरां च जोश आवे। तुसी तेरी निगाहे नाज़ से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज़ से दोनों मुराद पा गए। साढ़े मौलाना बशीर साहब सन साहिवाल वाले, वो कहते बरसी ते की करसी, मौदूदी की बरसी मनाते सन ना, तो कहते सन साढ़े तो बुजुर्गों के होंगे उर्स, बरसी ते की करसी भाई, हमारा होता है उर्स, गाजी साहब का मुबारक उर्स होगा, बरसी ते की करसी, बरसी नहीं उर्स होगा ना जी। और अखबार ने कहा कि उनको वली बनाने की तैयारियां हो चुकी। मैंने कहा जलील के बच्चों हमने वली कहां बनाना है, बाबा पीर जमात अली शाह 6 लाख बंदों की मौजूदगी में इल्मुद्दीन के पांव चूमे, सैयद होकर बूढ़े होकर, हमने वली क्या बनाना, वली तो हमारे बुजुर्ग पहले बना गए। उन्होंने इल्मुद्दीन के पांव चूम कर बताया मैं बूढ़ा सैयद होकर तरखान दे पुत्र दे पैर ताज चुमेने ने मेरे नाने दी इज्जत उत्ते पैरा जे दिता। ये मीडिया वाले अगर नहीं समझ आती ना तो शेर किसी से तर्जमा करवा लें जो मैं पढ़ने लगा हूं। जाए के जाहिदा, मैं तर्जमा इस वास्ते नहीं कर रहा, मीडिया वाले कर जाए के जाहिदा बाजार अरबई रसम मस्ते शराब इश्क बजा का हमी रसद। ठीक है जी, तर्जमा नहीं करना, सिर्फ मीडिया वाले करने। मुमताज कादरी तुम विलायत की बातें करते हो, बात तो बहुत आगे चली गई, बात तो बहुत आगे चली गई। तुम कहते जी ये तरक्की पसंद का पेशाब पीने वाले को तरक्की पसंद कहते हैं। तरक्की पसंद वो होता है जिसको कुर्बे रसूल हासिल हो। और इस्लाम किसी का कर्ज नहीं रखता, पक्की बात है। उसका अब्दुस्तारीदी का जनाजा किधर हुआ, इधर ही, यहां आपका मकान था उधर हुआ, नेशनल स्टेडियम के करीब। 5000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सके, पूरा एक हफ्ता रोते रहे। ओबामा भी कहता रहा इंसानियत का मसीहा चला गया, अस्परों की गोलियां देने वाला चला गया, मुर्दों की हड्डियां समेटने वाला चला गया, मुर्दों को कफन उतारने वाला चला गया। पूरी दुनिया में शोर पड़ा रहा, ये शोर पड़ा रहा।
اور سلوٹ مارے. میں نے کہا دیکھو کم از کم اس کو بوڑھا باپ سمجھ کر کے اسے پاؤں چوم دیتے, لیکن سلوٹ تم نے ضرور مارا, پاؤں نہیں چومے. تو پیر جماعت علی شاہ نے 17 سالہ بچے کے پاؤں کیوں چومے؟ یہ کائنات میں محمد عربی کی ناموس کے پھر سے. ہاں جی بالکل, ہاں جی. مولوی خادم نے اپنی پگڑی اتار کر ممتاز قادری کے پاؤں پر کیوں رکھی؟ محبت تو یہ ہوتی ہے نا. ہاں میں نے کہا کائنات میں اگر کوئی بوڑھا سید بھی پاؤں چومتا ہے تو اسپروں کی گولیاں دینے سے نہیں چومتا, کفن دینے سے نہیں چومتا, صرف ایک ہی بات سے چومتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. توجہ, غازی تیرا نام رہے گا, مضبوط پاکستان, مضبوط پاکستان, پنا بھی پاکستان ناموس رسالت پر ہے اور مضبوط بھی ناموس رسالت پر ہے. علامہ اقبال اور علم الدین کے جنازے میں نہیں کھڑا ہوا, اور مقدمہ کس نے لڑا؟ غازی علم الدین کا. بس بانیان پاکستان جو ہے وہ ناموس رسالت کے محافظ بھی ہیں اور غازیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میڈیا والے حضور کے غلام ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آپ اگر وہ چاہتے ہیں تو میں ان کی جوتے بھی پالش کر لیتا ہوں. چلے ہو تو گال ہی کوئی نہیں. ہم نے محبت صرف ایک وجہ سے کی ہے, حضور کی وجہ سے کی ہے. میں نے تو سب کو کہا تھا, بڑے بڑے لوگوں کو بھی کہا تھا. میرے آج راہیل شریف صاحب جو کوٹھی کے باہر میں بیٹھے ہونے سے جوتیاں پالش کر رہے ہونے, جنرل صاحب دی ساری زندگی میں جوتیاں انہوں نے پالش کرنی ہے. راجی صاحب کو آزاد کر دیتے, واللہ میں نے بیٹھنا تھی, سب چھٹ کے بیٹھ جانا تھا. جنرل صاحب کی جوتیاں صاف کر کے لو حضور تشریف ہے. دنیا آج پوری دنیا بھی گر جانا سی. او صلاح الدین ایوبی کا نائب آ رہا ہے, او محمود غزنوی کا جانشین آ رہا ہے, شہاب الدین محمد غوری کا نائب آ رہا ہے جس کے شیخ الحدیث بھی جوتیاں صاف کر رہا ہے. بات تو بڑی تھی, لیکن کل وچ ہو رہے ساڑھے واسط تے اتنے ہی سی. پگڑیاں بھی ایسی دے دینیاں سن, جوتیاں بھی پالش کر. یہی ہے ہمارے, اگر کوئی عزت کرانا چاہتا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے, حضور سے پیار کرے. اور جی کوئی گل رہ گئی؟ ہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی. اچھا جی, ڈاکٹر عافیہ صدیقی مسلمانہ دی بیٹی. بھائی مسلمانہ دی بیٹی نہیں, ہاتھ کھڑے کرو نا یار. اس کو فی الفور رہا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ حکمرانوں کو خط لکھنا چاہیے کہ نہیں؟ خط ہی نہیں بلکہ اس پر کھڑے ہونا چاہیے. اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر سید امان جعفری صاحب کو وزارت عظمیٰ دے دو. ساڑھے شاہ جی نے صدارت دے دو, انہوں وزیر خارجہ بنا دو. بالکل حضور دے درد گل کر سکتے ہیں. غلام بھی کدی غلام گل کر سکتا, آزاد بندہ گل کر سکتا. جو کسی کے در کی روٹیاں کھانے والا ہو وہ نہیں بات کر سکتا. کرو مدحائل دول رضا, اور پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین. میں نے ڈائری دینا مدنی صاحب کا بھی کوئی آرڈر ہے, مدنی صاحب کا کوئی آرڈر ہے جی. اچھا شاہ جی مجذوب شاہ صاحب بھی ہے, مفتی راشد القادری, علامہ فاروق الحسن, کی نام ہے تابانی صاحب, ساری ہے جی. نہ لینا جڑے تسی کراچی دے علماء ہو نا, تسی پریشان نہیں ہونا, یہ میرا نام نہیں آیا. جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. کسی کا میزبان ہو یار. علامہ کی نام ہے نا, احمد رضا قادری, علامہ ابرار احمد کی جماعت اہل سنت دے. پہلے میرے نام جڑا ناراض ہونا ہے بھائی, پہلے میرے کو نام لکھا کے اپنے نام لے لو. ناراض نہیں ہونا کس. میں واللہ ٹھیک ہوا تو میں اتنے بیٹھا, بلکہ میں لوگوں کی جتیاں سمیٹا. یار تسی آئے ہو حضور دے غلام ہوئے, کیا بات ہے تھوڑی. سارے بولو بھائی, سارے بولو. یا رسول اللہ
لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. توجہ جی، ہمارا کسی سنی عالم سے پیر سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہوئے سنی بس. سنی کسے کہتے ہیں؟ جو شیخ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ محقق اعلیٰ حضرت بریلوی کے عقائد و نظریات پر قائم ہے. جی امام ربانی لکھا یہود و نصارہ نہ یاری نہیں لانی، جے مجبوری کتے بولنا پوے تے اتنی مجبوری جے لیٹرین جانا مجبوری، ایویں یہود و نصارہ نہ گل کرنی مجبوری. جیڑا لیٹرینی تعلق رکھدا ہے کافر نہ سی دے نال. لیٹرین کوئی بندہ بیٹھ کے سنگدا ہے بھئی میں کیڑی کستوری سٹی ہے، یا انہوں جفے پاندا ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسا تعلق رکھتا ہے کسی سے تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس کو اپنا بہن بھائی اور اس کو اپنا سجن اور متھے چومدا ہے پھر ساڑھے دن کوئی تعلق. ہاں لیٹرینی تعلق اگر کسی کافر سے ہے تو ہونا چاہیے. امام ربانی لکھیا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی دے نظریات تے قائم ہوئے، اعلیٰ حضرت بریلوی دے نظریات تے قائم ہوئے. ساڈا سی انہاں سنیاں دے علماء دے بھی تے مشائخ دے خادم، کوئی اختلاف نہیں ساڈا. اگر کسی دے ویسے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، پیڑاں ہور تے دوائیاں ہور، یہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں. اگر پیٹ کا درد ہو تو سر والی کو گولی دے دے تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے؟ پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور والے کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. بالکل ہم پکے سنی ہیں اور اعلیٰ حضرت بریلوی کو ماننے والے ہیں. سب سنی جماعت. ہمارا مقابلہ جو ہے وہ یہود و نصارہ سے ہے، اور اگر کوئی ان کا ایجنٹ بننا چاہتا ہے تو پھر اس سے بھی ہے. ہمارا مقابلہ یہود انود اور نصارہ سے ہے. ہمارا مقابلہ اگر کوئی ان کا ایجنٹ بننا چاہتا ہے تو پھر اس سے بھی ہے. بس ایجنسیاں یہ بات نوٹ کریں. جلو تسی مسلمان ماما دے دودھ پیتے ہیں تسی ساڑھے نال کھڑے ہو، تواڑیاں ماما لبیک دے نعرے لائے تسی ساڑھے نال کھڑے ہو. ہر چیز مجبوری تنخواہیں نہیں ہوتی. ایک مجبوری قبر میں بھی آنی ہے، ایک مجبوری حشر میں بھی آنی ہے. اتنی تو چیزیں لے کر جاؤ. حضور ہم نے نوکریاں نہیں دیکھی، جب آپ کی بات آئی تو ہم نے کہا کرو تیرے نام پہ جاں فدا. نوکری کیا چیز ہے؟ لاکھوں باتیں قربان کرنے کے لیے تیار. اس واسطے ہمارا کسی سے کوئی بات نہیں، لیکن حضور کی غلامی میں آئے. فوج کی نگرانی میں انتخابات ہونے چاہیے. یہ سب مطالبہ کرتے ہیں، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا، کوئی گنڈا، کوئی بدماش، کوئی بتے خور، نہ نگران حکومت بھی بندے نے پترا والی ہوئے نا. مڑ کے انہوں نے جناب وہ تو جناب میک اپ کر کے جناب حضرت جی جنہیں میک اپ کر کے آئے تازہ تازہ. میک اپ ہمیں نہیں چاہیے. بدلنا ہے تو یوں بدلو جیسے عمر خطاب بدلا، نہ جیسے ابو جال بدلا. بدلا تو پھر کیا بدلا. ایسے لو جی مردم شماری تو میں پہلے بات شاہ جی نے بھی کر دی. ہاں مردم شماری صحیح انداز میں ہونی چاہیے. ایک بندہ ہوئے 500 بندہ رجسٹرڈ کرائے. ان تے نہیں ڈھونڈ بھائی اتنے تے مطلب جمے کوئی نہیں تے تیری ماں دے ایک پتر ہے تو کہنا وہ 10 پتر ہیں تو تے اپنی ماں تے الزام لائی کھڑا. کتنی جاتی ہے جی. پتر ایک تے لگا 10 پہ میں. یہ تو ماں کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، باپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے. ہر سنی ووٹ لازمی درج کرائے اور دوسروں کے ساتھ معاونت کرے. آسیہ ملونہ کو فی الفور پھانسی دی جائے. توجہ. اور جتنے گستاخ تم نے چھوڑے ہیں ان کو فوراً پکڑو. جی اگر بے گناہ ہے تو کروڑ بار ان کو. بے گناہ آدمی کو کون کہتا ہے؟ غلط استعمال کے بچوں. کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک بے گناہ مسلمان کو پر الزام لگایا جائے کہ تو گستاخ رسول ہے. توبہ توبہ توبہ. اس سے بات تو پھر رہ ہی کیوں نہیں جاتی. کوئی مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا. گستاخ جو ہوتا ہے اسی کو گستاخ کہا جاتا ہے. لو جی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. اور لبیک کا ایک نعرہ لانا ہے جی. جمپ لا کے کھڑے ہو جاؤ. جمپ لا کے لبیک لبیک